अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिकुम बिनबइन फ़तबय्यनू। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं आपके सामने एक किस्सा जो लोगों में बयान किया जाता है दरियाए नील के ताल्लुक़ से, और इस किस्से को बिलखसूस तबलीगी जमात के अकाबिर देवबंदी तारिक जमील साहब लोगों के अंदर बयान करते फिरते हैं, और इस बारे में बिल्कुल वो हवाला नहीं देते कि उन्होंने इसके बारे में तहकीक की है, सही है या गलत है, इसके बारे में वो नहीं पढ़ते, बल्कि अल्लम गल्लम जो भी चीज़ उनको मिलती है लोगों में बयान कर देते हैं और लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। लोगों को इमोशनल तौर पर ऐसे वाक़यात, ऐसे किस्से कहानियाँ सुनाते हैं कि लोग जो हैं वो तो जाहिल हैं, क्योंकि मुक़ल्लिद तो जाहिल होता है, उसको तो तहकीक करने का हुक्म नहीं दिया गया है, वो तो आंख बंद करके अपने अकाबिर की हर बात को लेता है, मानता है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया है सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू, कि ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लिया करो, उसकी छानबीन कर लिया करो। लेकिन ये मुसलमान अकाबिर परस हो चुका है, ये अपने अकाबिर की हर बात को आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लेता है, और जो भी उसके अकाबिर उसके सामने बयान करता है वो उसको गौर से सुनता है, उसकी इस्लाह नहीं करता, उसकी छानबीन करके उसकी इस्लाह करनी चाहिए। लेकिन ये मुसलमान ये काम नहीं करता, जबकि अल्लाह का हुक्म है छानबीन करने का। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, आइए सबसे पहले मैं आपको तारिक जमील साहब की उस वीडियो की एक झलक दिखलाता हूँ कि उन्होंने इस वीडियो के अंदर क्या कहा है दरियाए नील के ताल्लुक़ से। फिर इसके बाद मैं तहकीकी तौर पर इसके बारे में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि क्या ये दरियाए नील का किस्सा सही है या गलत है। तो पहले आप इस बयानात को सुन लें। हज़रत उमर के ज़माने में मिस्र फतह हुआ तो दरियाए नील खुश्क हो गया, हर साल दरियाए नील खुश्क हो जाता था। तो मिस्र के लोग एक जवान बच्ची को पकड़कर जेवरात से उसके सजाकर और उसको पहनाकर उसको जाकर दरिया में डुबो देते थे। वो बेचारी जिंदा उसमें गर्क होकर मर जाती थी, तो शैतान का कोई उसमें तसर्रुफ था, फिर दरिया का पानी चढ़ जाता था। तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जब मिस्र फतह हुआ तो वो मिस्री आ गए अमर बिन आस के पास कि दरिया खुश्क हो चुका है, हमने बच्ची को डुबोना है। हज़रत उमर ने कहा इस्लाम इस जुल्म की इजाजत नहीं देता। उन्होंने हज़रत उमर को खत लिखा, दरियाए नील खुश्क हो चुका है और दरिया यूं चलता है कि एक बच्ची को उसमें डाला जाता है, वो मरती है तो दरिया भर आता है। तो हज़रत उमर ने कहा, खत लिखा, 2 खत लिखे, एक अमर बिन आस को, तुमने बिल्कुल ठीक किया है, ऐसा नहीं करना, और एक खत लिखा किसे, दरियाए नील को। दरियाए नील को खत लिखा जा रहा है। हर बेटा बाप की नहीं सुनता, बेटी मां की नहीं सुनती, दरिया नील को खत लिखा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन अब्दिल्लाह अमीरुल मुमिनीन उमर इब्न अल-खत्ताब इला नील मिस्र। ये अल्लाह के बंदे उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन का खत है दरियाए नील के नाम। इन कुंत तजरी मिन क़िबलिका फला तजरी, ए नील अगर तू अपनी ताकत से चलता है तो बंद हो जा। व इन कान अल्लाहुल वाहिदुल क़हार युजरी, और अगर तुम्हें उमर का अल्लाह चलाता है तो मैं अपने अल्लाह से कहता हूं तुम्हें जारी कर दे। और कहा उमर ये मेरा खत दरिया नील में डाल दो। रात को दरियाए नील में खत डाला गया, सुबह 16 हाथ दरिया चढ़ के बह रहा था। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, आप लोगों ने तारिक जमील साहब के इस बयान को सुना, दरियाए नील का किस्सा किस तरीके से सुना रहे थे और लोग खामोशी के साथ सुन रहे थे। हालांकि चाहिए ये कि लोगों को कि लोग इसकी तहकीक करते और इस साहब की
اصلاح کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہت سارے بیانات میں اسی طرح سے من گھڑت قصے کہانیاں چھوڑتے رہتے ہیں، بلا دلیل، بلا حوالہ، بلا تحقیق۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلی بات کہ یہ اکابر پرستی، یہ لوگوں کی اکابر پرستی ہے کہ اپنے اکابر کی محبت میں اس کی ہر بات کو، چاہے وہ غلط ہو صحیح ہو، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہونا چاہیے ہر مسلمان کو، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 15 میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمنون احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اپنے والد سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ اپنے اندر میری محبت نہ کر لے۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں، یہاں اکابر پرستی ہو رہی ہے، یہاں اپنے اکابروں کی محبت کی جا رہی ہے، اور اس طریقے سے ایسی محبت کہ وہ جو کہیں اس کی ہر بات کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، اس کی اصلاح نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، آئیے دیکھتے ہیں دریائے نیل کا جو واقعہ انہوں نے مختصر طور پر سنایا ہے، میں اس کو پوری اس عبارت کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اس کے بارے میں تحقیقی طور پر جائزہ لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ دریائے نیل کے تعلق سے سنیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قیس بن الحجاج اس سے روایت کرتے ہیں جس نے ان سے یہ قصہ بیان کیا۔ اب کس نے یہ قصہ بیان کیا؟ حجاج سے، یعنی قیس بن الحجاج سے کس نے قصہ یہ بیان کیا، اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، وہ مجہول ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قصہ من گھڑت موضوع ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جب ملک مصر فتح ہوا تو عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بطور گورنر وہاں تشریف لائے۔ جب اجمی مہینوں میں سے ایک مہینہ شروع ہوا تو کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا، اے حکیم وقت، اے حاکم وقت، یقیناً ہمارے اس دریائے نیل کا ایک دستور ہے اور اس دستور کے بغیر اپنی روانی یعنی پانی جاری نہیں کرتا ہے۔ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ دستور کیا ہے؟ تو ان میں سے کسی نے کہا، جب اس ماہ کی 11 راتیں گزر جاتی ہیں تو ہم ایک کنواری لڑکی جو اپنی والدین کی اکلوتی بیٹی ہو تلاش کرتے ہیں، اس کے والدین کو رضامند کرتے ہیں، پھر بہترین لباس پہنا کر زیورات سے آراستہ کر کے اسے بھیٹ چڑھاتے ہیں، اسے بھیٹ چڑھاتے ہوئے اسے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں تو دریائے نیل کی روانی چالو ہو جاتی ہے، دریائے نیل کے اندر پانی آ جاتا ہے اور وہ پانی جاری ہو جاتا ہے، بہنے لگتا ہے۔ ورنہ اگر ایسا ہم نہیں کرتے تو یہ پانی نہیں بہتا ہے، یہ پانی رک جاتا ہے۔ یعنی اس طریقے سے انہوں نے یہ بات رکھی۔ یہ سن کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اسلام میں ایسا ہرگز نہیں ہے، اسلام میں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یقیناً اسلام تو اپنے سے پہلے کی رسومات جاہلیت کو مٹا دیتا ہے۔ اہل مصر اس دن اس کام سے رک گئے اور دریائے نیل کا پانی رک گیا اور اس کا بہنا بھی رک گیا، اس کی روانی بھی رک گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے مصر سے نکلنے کا ارادہ بنا لیا۔ جب عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، سارا حال بتایا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل کے نام ایک خط لکھ کر کے بھیجا۔ جب اس کو کھولا گیا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف، اما بعد، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو نہ بڑھ، اپنا بہاؤ روک دے، اور اگر اللہ تجھے بہاتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تیرا بہنا جاری فرما دے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیٹ چڑھانے سے ایک دن پہلے اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ پھر اس دن صبح کو دیکھا گیا تو دریائے نیل کا پانی 16 ہاتھ کی اونچائی میں بہنے لگا اور اس کی روانی جاری ہو گئی۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، یہ قصہ ہے دریائے نیل کا جو کہ موضوع من گھڑت ہے۔
اب آئیے مختصر طور پر اس کی تحقیق دیکھتے ہیں۔ یہ قصہ ابو الشیخ العجمتہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1424 پر ہے۔ اسی طرح سے اللالکائی الکرامات صفحہ نمبر 119 پر، اور ابن عبد الحکم نے فتح المصر میں صفحہ نمبر 104 میں، اور ابن اللہیت انقیس ابن الحجاز امن حدثہ کی سند سے روایت کیا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ اس میں 2 علتیں ہیں۔ پہلی علت یہ ہے کہ ابن اللہیہ ہے، اور یہ عبداللہ ابن اللہیہ الحضرمی ہے، یہ سیء الحفیظ ہے، یعنی برے حافظے والا ہے، اس کا حافظہ بہت ہی برا تھا، اور یہ ضعیف ہے۔ دوسری علت یہ کہ اس میں ایک راوی مجہول ہے، اس کی حالاتی زندگی کے بارے میں، اس کے نام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس حوالے کے لیے دیکھیے تہذیب التہذیب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 327 پر، تقریب التہذیب صفحہ نمبر 319 تا 3563 پر، اسی طریقے سے میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 189 پر، اور القاصف کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 109 پر، ابن الجوزی کی الزعفا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 130 پر، السندھی کی الکشف الاستار صفحہ نمبر 58 پر۔ ان کتابوں کے اندر اور بھی کتابیں ہیں، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ابن اللہیہ کے بارے میں قول فیصل یہ ہے کہ اگر وہ سما کی تصریح کرے اور اختلاط سے پہلے بیان کرے، یعنی اس کا جو حافظہ خراب تھا، حافظہ خراب ہونے سے پہلے بیان کرے، تو اس کی روایت حسن لجات ہوتی ہے، جیسا کہ حافظ جبیر علی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ اسی طرح سے علامہ سیوطی نے تخریج احادیث العقائد میں کہا کہ اس روایت کو ابو شیخ ابن حبان نے کتاب العجمتہ میں جس سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کی سند میں ایک راوی مجہول ہے، دیکھیے صفحہ نمبر 14 پر۔ اسی طرح سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 پر، اور امام سیوطی نے حسن المحاضرہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 353 میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، یہ جو دریائے نیل کا قصہ ہے، یہ قصہ موضوع من گھڑت ہے، اور جو لوگ اس قصے کو بیان کرتے ہیں بلا وجاہت، بلا تحقیق، یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اور ایسے جھوٹوں سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے جھوٹوں سے اپنے آپ کو بچائے اور ایسی باتوں پر یقین نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کا کردار اپناؤ، سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں۔ اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے جھوٹے لوگوں سے بچیں، جھوٹے لوگوں کی باتوں پر یقین نہ کریں، اور جھوٹ کے بہت سارے نقصانات ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے والوں کے تعلق سے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی باتوں کو لوگوں میں بیان کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 7 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں دجال یعنی جھوٹ کو سچ بنانے والے اور کذاب یعنی جھوٹ بولنے والے پیدا ہوں گے۔ وہ ایسی حدیثیں تم کو سنائیں گے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نہ سنی ہوگی، تو بچ کے رہنا ایسے لوگوں سے، ان سے ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور کسی آفت میں تم کو ڈال دیا جائے۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 16 پر، یعنی ایسی حدیثیں وہ بیان کریں گے جو صحیح حدیث کی کتابوں میں وہ نہیں ہوگی۔ آج دیکھ لیجئے من گھڑت قصے کہانیاں اور لوگوں کے اندر بیان کرتے پھرتے ہیں کذاب لوگ، جھوٹے لوگ۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو فرشتے کیا کریں گے؟ ان کے جبڑوں کو پھاڑیں گے، جیسا کہ
समरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास गुज़श्ता रात ख्वाब में 2 आदमी आए। उन्होंने कहा कि जिसे आपने देखा कि उसका जबड़ा चीरा जा रहा था वो बड़ा झूठा था, जो एक बात को लेता और सारी दुनिया में फैला देता था, क़यामत तक उसको यही सज़ा मिलती रहेगी। सही बुखारी में हदीस नंबर 6096 पर देख सकते हैं। इससे क्या पता चलता है कि झूठ बोलने वाले अगर मर गए बगैर तौबा किए तो उनको यही सजा, उनके जबड़े को चीरा जाएगा क़यामत तक के लिए। इसलिए तौबा करें झूठ बोलने से। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले हलाकत हो उसके लिए। देखिए सुनन नबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4992 पर। इसी तरह से अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच आदमी को नेकी की तरफ बुलाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और एक शख्स सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वह सिद्दीक का लक़ब और मर्तबा हासिल कर लेता है, और झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ, और एक शख्स झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वह अल्लाह के यहाँ बहुत झूठा लिख दिया जाता है। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 6094 पर। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, झूठ बोलने के बहुत नुकसानात हैं। ऐसे झूठे अकाबिरों से बचें, अपने आप को बचाएं। और एक बात यह भी याद रखें कि मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह जो मशहूर ताबई हैं, उन्होंने कहा कि ये इल्म दीन हासिल जो तुम कर रहे हो, देखो कि तुम किससे हासिल कर रहे हो, सही अकीदा से हासिल किया करो। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें सच बात कहने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।